السلام علیکم، میں ہوں عرفان پرنس اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج آپ کے لیے ایک نئی اور آسان کنٹری لے کے آئے ہیں جس میں آپ پاکستان سے آسانی سے اپلائی کر کے آپ جا سکیں. جیسے کہ ہمارے ملک کے حالات، ہمارے اکانومی دن بدن ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہر پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر کسی کنٹری میں جانا چاہتا ہے. پہلے پاکستان سے ترکی لوگ جاتے تھے، بآسانی جاتے تھے، کم خرچے میں جا کے وہاں پہ سیٹل ہو جاتے تھے، وہاں پہ کام وام کر لیتے تھے. اب ترکی نے جو ہے بہت سارے جو ہے نا ایک تو اسٹرکنس کر دی ہے، اور اگر ویزا آپ اپلائی کرتے بھی ہیں تو 100 میں سے میرے خیال میں 30-40% لوگوں کا ویزا لگتا ہے. اور اسی طرح ملائیشیا اب ویزا تو دے دیتی ہے، ویزا دینے کے بعد جو ہے وہ انٹری نہیں دیتی، تو آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. اذربائیجان کا جو ہے لوگ چلے جاتے تھے پہلے بزنس ویزے پہ، وہاں جا کے بزنس چھوٹا موٹا اپنا کر کے وہاں پہ اپنا کام کرتے تھے اور اچھا کام ہو رہا ہوتا تھا. تو انہوں نے بزنس ویزا بند کر دیا، تو پھر لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا کے اسٹوڈنٹ TRC لینے کے بعد وہاں پہ کام کرتے تھے. اب انہوں نے اسٹوڈنٹ کو پہ بھی کام کرنے میں پابندی لگا دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دن بدن جو ہے پاکستان کے لیے ملکوں کی طرف سے جو ہے نا سختیاں آتی جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے میں ملک ایسی کنٹریز ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پہ پاکستانی کیسے آسانی سے جائیں، کیسے کم پیسوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنا کام کریں اور سیٹلڈ ہوں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم بھی آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تبھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اور بھی سرچ کریں اور اچھی ویڈیوز لے کے آئیں، اچھی معلوماتی ویڈیوز بنائیں، تو ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سربیا کے ویزا کے حوالے سے. سربیا ایک یورپین کنٹری ہے جہاں پہ ابھی بھی آپ ویزا اپلائی کریں آپ کا ویزا لگ جائے گا، اور بآسانی ویزا لگے گا اور بآسانی آپ سربیا جا سکتے ہیں. تو سربیا جانے کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی. تو ڈاکومنٹس نارملی ڈاکومنٹس جو ہیں، آپ کا پاسپورٹ 6 منتھ کم از کم ویلڈ ہونا چاہیے، آپ کا FRC ہو، MRC ہو اگر میرڈ ہیں، اور اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو آپ کے جو ہے بزنس کے ڈاکومنٹس NTN وغیرہ اور آپ کے بزنس پروف چاہیے، اور آپ کا بینک بیلنس جو ہے، اکاؤنٹ جو ہے مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہو، اکاؤنٹ میں کم از کم منیمم آپ کے جو ہے 10 سے 12 لاکھ روپے موجود ہوں کلوزنگ بیلنس، تو باقی اچھی ٹرانزیکشن ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر سیلری پرسن ہیں تو سیلری پرسن کے لیے 3 ماہ کا آپ کا سیلری سلپ اور کمپنی کی طرف سے آپ کو جو ہے لیٹر ضرور ملنا چاہیے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، کہ آپ کمپنی سے اپنی چھٹی لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے تیار کرنے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، سربیا بھی جانا پہلے ایسا تھا کہ آپ کے پاس جب تک انویٹیشن نہ ہو، بہت ضروری بات ہے، انویٹیشن نہ ہو تب تک آپ جو ہے سربیا کا ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب ریسنٹلی 2023 میں انہوں نے ایک نیا جو ہے رول دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس انویٹیشن نہیں ہے تب بھی آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں کے کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کریں گے، وہ اس ٹریول ایجنٹ کے تھرو آپ وہاں پہ جو ٹورسٹ پلیسز ہیں، جہاں پہ کوئی میوزیم وغیرہ کا کسی بھی جو ہے نا آپ ٹورسٹ اٹریکشنز جو ہیں وہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، اور آپ نے وہاں کے 2-3 ٹورسٹ پلیسز کے آپ نے ٹکٹس بائی کرنے ہیں اس ایجنٹ کے تھرو. اس ایجنٹ کے تھرو آپ نے بائی کر لینا ہے، اور اس کے جو ہے نا سلپ جو ہیں وہ آپ نے ویزا پروسیس میں ساتھ لگا دینا ہے. جب آپ وہ چیزیں منیمم کم از کم 3 ٹورسٹ اٹریکشنز ہوں جن کے سلپس آپ نے ساتھ میں لگانے ہیں.
تو یہ ہو گیا آپ کے ویزا کے ڈاکومنٹس کلیئر. ایسا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس ہو گئی کلیئر. اب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے ڈی ایچ ایل کر دینا ہے. پاکستان میں کیونکہ سربیا کی ایمبیسی ہے ہی نہیں، تو آپ نے ڈی ایچ ایل کر دینا ہے ایران میں. ایران میں سربیا کی ایمبیسی ہے، تو وہاں پہ آپ ڈی ایچ ایل کریں گے تو ود ان 3 days آپ کے جو ہے نا ای میل پہ آپ کو رپلائی آ جائے گا. تو آپ نے وہاں پہ پہنچنے کے 3 days بعد آپ نے ڈی ایچ ایل والوں سے پوچھنا ہے کہ یہ کتنے دنوں میں وہاں پہ پہنچے گا. اس کے بعد کا 3 days انشاءاللہ سمجھ لیں آپ کا ود ان ویک آپ کا ٹوٹل پروسیجر اگر کہتے ہیں تو آپ کو رپلائی آ جائے گا. جب آپ کو رپلائی آئے گا تو آپ ایران جانا آسان ہے، باہر جانا چاہیں بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں، بائی روڈ سستا بھی پڑتا ہے. تو آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے، جا کے بینک میں فیس جمع کرانی ہے. اور بینک کی فیس کی بات اگر کرتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، پاکستانیوں کے لیے صرف $2 فیس ہے. $2 بینک میں آپ نے فیس جمع کروانی ہے. وہ سلپ آپ نے لے جا کر ایمبیسی میں اپنے اوریجنل پاسپورٹ کے ساتھ جا کر جمع کروانا ہے، اور آپ کو وہ ویٹ کرنے کا بولیں گے. کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کو جو ہے ویزا لگا کر دے دیں گے، اسٹیکر ویزا آپ کا لگ جائے گا. یہ ساری اپڈیٹ تو میں نے آپ کو دے دی ہے جو سربیا کی نئی اپڈیٹ آئی ہے. تو پھر بھی اگر میں ہمیشہ سے ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں، شروع میں بولتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں تو ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. اور اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر پھر بھی سارا پروسیجر بتانے کے بعد بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم آتی ہے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور صرف پوچھنے کے، آپ کے سوالوں کے جواب، آپ کو مشورہ دینے کی کوئی بھی فیس نہیں ہے. اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں. تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ آپ کو معلومات ہم دیں گے. اور ہاں، اگر پھر بھی آپ کو سارا پروسیجر ہم سے کروانا ہے، اگر ہم پروسیجر کرواتے ہیں تو پھر اس کی ہم فیس لیتے ہیں. تو منیمم سی فیس ہوتی ہے. فائل شائل آپ کی جو بھی چیزیں ساری بنانی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں بنا کے ہم آپ کو ڈی ایچ ایل کر کے سارا پروسیجر کر کے دیں گے. اللہ حافظ.